بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 143 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے محرم کے لیے ممنوع لباس۔ آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ محرم کے لیے کون سا لباس ہے جو پہننا مکروہ ہے۔ یہ باب شروع ہوتا ہے باب ما یکرہ للمحرم ان یلبس من الثیاب، کہ یہ باب ہے ان کپڑوں کے بارے میں کہ جن کا محرم کے لیے پہننا مکروہ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی پہلی حدیث امام مالک سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القمص ولا العمائم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران وللورس۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بیان کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بتایا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کپڑے محرم پہن سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ محرم کو قمیص، امامہ، شلوار، ٹوپی اور موزے نہیں پہننے چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کو جوتی نہ میسر آئے تو وہ پھر اس کی جگہ پر موزے پہن سکتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے، اور تمہیں زعفران اور ورس لگی خوشبو والا کپڑا بھی نہیں پہننا چاہیے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد اللہ بن دینار قال قال عبد اللہ بن عمر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس، وقال من لم يجد نعلين يلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یہ خبر دی اور وہ فرماتے کہ ہمیں عبداللہ بن دینار نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زعفران یا ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے کہ جسے، اور یہ بھی فرمایا کہ جسے جوتیاں نہ مل سکیں تو وہ موزے پہن لے، لیکن ٹخنوں کے نیچے سے انہیں بھی وہ کاٹ لے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا تتنقب المرأة والمحرمة ولا تلبس القفازين۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بتایا کہ وہ فرماتے تھے کہ عورت حالت احرام میں نہ منہ پر نقاب ڈالے اور نہ ہی وہ دستانے وغیرہ پہنے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن اسلم مولا عمر بن الخطاب انه سمع
اسلم يحدث عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنما هو من مدر. قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال أن طلحة كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے حدیث پاک بیان کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نافع نے ہمیں بتایا اور انہوں نے حضرت اسلم سے بتایا جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور حضرت اسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگا ہوا کپڑا پہنے دیکھا، اور وہ اس وقت محرم تھے، یعنی حضرت طلحہ۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے طلحہ، یہ رنگا ہوا کپڑا کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، یہ رنگ جو ہے وہ مٹی کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگوں کے مقتدا اور پیشوا ہو، یعنی تمہاری لوگ پیروی کرتے ہیں، تمہاری اقتداء کرتے ہیں، تو اگر کوئی انجان آدمی اس کپڑے کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ حضرت طلحہ نے دوران احرام رنگا ہوا کپڑا پہن رکھا تھا۔ قال محمد یکرہ ان یلبس المحرم المشبع بالعصفر والمسبوغ بالورس او الزعفران الا ان يكون شيء من ذلك قد غسل فذهب ريحه وصار لا ينفض فلا بأس بأن يلبسه، ولا ينبغي للمرأة أن تتنقب، فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل الثوب سدلا من فوق خمارها على وجهها وتجافيه عن وجهها، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه والعامة من فقهائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے جو ہے وہ معصفر اور ورس یا زعفران میں رنگا ہوا کپڑا پہننا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر ایسا کپڑا دھو لیا گیا اور اس سے خوشبو بھی ختم ہو گئی اور لوگوں کو اس سے خوشبو محسوس نہ ہو تو پھر اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عورت کے لیے چہرے پر نقاب ڈالنا بھی درست نہیں ہے، اور اگر کوئی عورت اپنا چہرہ ڈھانپنا چاہتی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے دوپٹے کے اوپر سے اس طرح کپڑا لٹکائے کہ وہ کپڑا اس کے چہرے سے ذرا ہٹا ہوا ہو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا حمید بن قیس المکی ان عطاء ابن ابی رباح ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بحنین وعلى الاعرابی قمیص به اثر صفرة فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اہللت بعمرة فکیف تأمرنی اصنع؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزع قمیصک واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك مثل ما تفعل في حجك۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حمید بن قیس مکی نے عطا بن نبی رباح سے بیان کیا کہ ایک اعرابی مقام حنین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس نے اس وقت زرد رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جس میں سے اس رنگ کی خوشبو باقی تھی۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں کیسے کروں؟ تو
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قمیص کو اتارو اور اس پر لگا زرد رنگ جو ہے اسے دھو ڈالو، پھر پہن لو، اور جیسے تم حج کے کام کرتے ہو ویسے ہی عمرے کے کرو۔ قال محمد وبهذا نأخذ ينزع قميصه ويغسل السفرة التي به۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ احادیث کا سلسلہ مکمل کرنے کے بعد مسلک احناف کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارا احناف کا یہی مسلک ہے کہ اس قمیص کو اتار دو اور لگا ہوا زرد رنگ جو ہے اسے دھو ڈالو۔ اچھا، اب اس باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حالت احرام میں محرم مرد اور عورت کے لیے جو لباس ممنوع ہے اس کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ محرم کیا لباس پہن سکتا ہے، تو چونکہ لباس ممنوع جو ہے اس کے افراد گنے چنے تھے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ کون سا پہن سکتا ہے تو یہ کہ کون کون سا نہ پہنے، یعنی جو ممنوع لباس ہے اس کے افراد گنے چنے تھے، تھوڑے تھے، اس لیے آپ نے استعمال ہونے والے لباس کی بجائے جو ممنوع لباس ہے وہ گنوا دیے، جس سے سائل بھی سمجھ گیا کہ اس کی یعنی یہ جو ممنوع لباس ہیں گنے چنے ان کو چھوڑ کر باقی تقریباً جو لباس ہیں وہ سارے کے سارے پہنے جا سکتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ یہاں مرد جو ہے وہ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، عورت کے سطر کے پیش نظر اسے اس کی اجازت ہے، یعنی سلا ہوا کپڑا عورت پہن سکتی ہے، مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد امامہ ٹوپی وغیرہ بھی استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ حالت احرام میں سر ننگا ہونا یہ ضروری ہے، اور ان اشیاء سے سر چھپ جاتا ہے ٹوپی امامے وغیرہ سے، تو اس لیے ان کی بھی اسے اجازت نہیں ہے۔ لیکن عورت کے لیے سر نہیں بلکہ چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، اس لیے وہ دوپٹہ تو اوڑھے گی لیکن منہ نہیں چھپائے گی، اور اگر وہ چھپانا چاہے تو دوپٹے پر سے چادر اس طرح منہ پر لٹکائے کہ چہرے سے وہ ہٹی ہوئی رہے۔ اچھا، جوتی پہننا یہ درست ہے کیونکہ محرم کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے اور جوتی پہننے میں ٹخنے ننگے ہی رہتے ہیں، لیکن موزے یا ایسی کوئی جوتی جو ٹخنوں کو بھی چھپائے ہوئے ہو اگر اسے پہننا چاہتا ہے تو ٹخنوں پر سے اسے کاٹنا ضروری ہے۔ اور محرم مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے خوشبودار رنگ والے کپڑے پہننے کی بالکل ممانعت ہے، کیونکہ اس میں ایک خوشبو کا استعمال پایا جاتا ہے جو منع ہے، اور دوسرا اشتہار اور زیب و زینت کا یہ مجھے بنتا ہے، حالانکہ محرم کو سراسر وہاں عاجزی جو ہے اور اس کو اپنانا ہے اور زیب و زینت سے دور رہنا مقصود ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے پیش نظر احرام کے ممنوعات ہر احرام کے لیے ہیں، خواہ وہ عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو۔ تو بہرحال یہ مسئلے کے حناف کی روشنی میں جو مسائل تھے وہ آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں پیش کیے گئے، ان کو آپ سمجھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، بالخصوص جو ہے وہ آج کے سبق کا آپ خلاصہ تحریر کر لیں اور یہ پوائنٹس بنا لیں کہ جتنے لباس ہیں جو ممنوع ہیں تو ان کی ایک فہرست تیار کر لی جائے، ان کے جو گنے چنے، اور باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے جائز جو ہیں وہ ایک طرف آ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہمارا سبق تھا، آپ ان کے ساتھ اس کے خلاصے کے ساتھ ساتھ ان سوالات کے بھی جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ موزے کس صورت میں محرم پہن سکتا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا عورت دوپٹہ پہنے گی، اگر پہنے گی تو احتیاط کیا کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔